اور ایک وہ تھے جن کو لائٹ لگتے ہی پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے. یہ ربیع الاول میں لائٹ کیوں ہے؟ ارے لائٹ ہماری مسجد پہ لگی ہے، چہرہ تمہارا کالا کیوں ہو رہا ہے؟ حضور کی عزت میں تم اپنے بیٹوں کے برتھ ڈے پر بڑے بڑے کیک لگاؤ اور موم بتیاں جلا کر کے اسراف کرو، اور یہ پتہ بھی نہیں کہ یہ بیٹا بعد میں بڑا ہو کر کے ڈاکٹر بننے والا ہے کہ ڈاکو بننے والا، پھر بھی تم بڑے شور سے برتھ ڈے منا رہے ہو. اور ایک میرے مصطفیٰ کی آمد کا ذکر ہوتا ہے جو سب کو پتا ہے. دوستوں آپ یہ بیان سن رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل رضا کی وائس کی جانب سے. مفتی سلمان اظہری کی آواز میں یہ بیان ہے جشن عید میلاد النبی کا. مومنوں میں نے تم پر احسان کیا کہ اپنا رسول تمہارے درمیان بھیجا ہے، تمہارے درمیان بھیجا ہے. تو وہ رسول جب آئے تو میرے عزیزو خوشیاں منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے؟ ابھی 15 اگست گیا، یوم آزادی، انڈیپینڈنس ڈے. ارے وہ تو 80 سال ہو گئے. ہر سال جھنڈا لگاتے ہو، ہر سال پھول پھینکتے ہو، ہر سال لوگوں کو مبارکبادی دیتے ہو. ایک ایسی تاریخ کو ہم بھلانا نہیں چاہتے کہ ہمارا دیش غلامی سے آزاد ہوا تھا. ایک اچھا دن ہماری اس وطن میں آیا تھا 15 اگست کو. سارے لوگ خوشیاں مناتے ہیں، اس میں ہندو کیا مسلم کیا جتنے بھی دیش واسی ہیں سب مناتے ہیں. اور آج تک کوئی کہتا نہیں پوچھتا نہیں، کیونکہ پتا ہے آج نہیں آزاد ہو رہا ہے، ہر 15 تاریخ کو نہیں آزاد ہوتا ہے. ہو کر 80 سال ہو گئے، لیکن ریپیٹڈلی ہر سال اس دن کو یاد رکھا جاتا ہے. اسی طرح میرے عزیزو 12 ربیع الاول کو اس کائنات کا نقشہ بدل گیا تھا. آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت. میرے مصطفیٰ جب آئے تو ظلم کو مٹانے والی تاریخ کا دن ہے، امن کو قائم کرنے والی تاریخ کا دن 12 ربیع الاول ہے. وہ بچیاں جو پیدا ہوتے ہی قبر میں دبا دی جاتی تھیں، ان بچیوں کے زندہ رہنے والا دن 12 ربیع الاول ہے. عورتوں کی عزت دینے والا دن 12 ربیع الاول ہے. یتیموں کو عزت دینے والے کا دن 12 ربیع الاول ہے. بیواؤں کو تو جنگلوں میں بھیج دیا جاتا تھا، مگر میرے مصطفیٰ نے بیواؤں کو گلے لگا کر نکاح کر کے پوری دنیا میں ان کی عزتوں کو بڑھایا. 12 ربیع الاول نہ ہوتا تو نہ یہ رمضان ہوتا، نہ یہ قرآن ہوتا، نہ یہ مسجدوں سے اذان گونج رہی ہوتی. ارے نہ تم ہوتے، نہ ہم ہوتے، نہ یہ نام کے تذکرے ہوتے. حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، ارے جان ہے تو جان ہے. میرے عزیز ہو، آپ اس بات کو پھیلائے ہوئے لوگوں کی باتوں کی طرف نہ جائیں. میلاد کہاں سے ثابت ہے؟ میلاد کہاں لکھی ہوئی ہے؟ جشن عید میلاد النبی کیوں کرتے ہو؟ یہ سب تمہارے خرافات ہیں، تمہاری بدعتیں ہیں. میں نوجوانوں سے کہتا ہوں زیادہ بحث میں مت پڑھو، ان سے کہو میلاد کہاں ہے؟ ہماری قسمت میں ہے. بس میلاد کہاں ہے؟ قسمت میں ہے. یہ قسمت والے لوگ کرتے ہیں جن کو نبی سے پیار ہے، وہ اپنے پیار کا اظہار کرتے ہیں، وہ اپنے پیار کا اظہار کرتے ہیں. اور کسی کو درد ہو اور تکلیف ہو اور چہرے کو موڑ آئے اور ان کو برتھ ڈے میں کوئی تکلیف نہیں، ان کو پورے دنیا بھر کے کوئی ڈے بناؤ، فادر ڈے، مدر ڈے، ویمن ڈے، کتا ڈے، ہاں اینیمل ڈے بھی ہے، سب منا لو، کوئی تکلیف نہیں. لیکن رسول اللہ کا دن آئے تو سوالات پر سوالات، سوالات پر سوالات. میرے عزیزو ایک بات سمجھ کر کے چلو، میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ ہر بندہ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے. میں گانے بجے، ڈی جے، ناچ، ان سب کی حمایت نہیں کر رہا ہوں کہ جلوس میں یہ سب کرنا چاہیے نا. اس دن پوری دنیا کو دکھانا چاہیے کہ رسول اللہ کے اخلاق کیسے تھے. وہ پیغام دینے کا دن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میلاد مبارکہ میں ہمیں سچا عشق رسول عطا فرمائے. رب تبارک و تعالیٰ ان نونہالوں کے دلوں میں محبت مصطفیٰ کی دھڑکنیں عطا فرمائے. جب لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آله واصحابه ذوي الخير والاحسان. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق اللہ مولانا العظیم. بارگاہ رسالت مواب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم
وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ میرے عزیزو، اس علاقے میں خطابت کے طور پر پہلی میری حاضری ہے، لیکن عام طور پر شافعی حضرات کو بہت سائلنٹ سمجھا جاتا ہے، لیکن یہاں جو شافعی بھی ہیں ان کے اندر حنفی جوش بھی دیکھنے کو مل رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ میرا نام جس چیز سے جڑا ہوا ہے، ناموس رسالت، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت پاک، اور یہ جب نام اور یہ کام سادہ سے مسلمان کو بھی نظر آ جائے تو جوش خود بخود آتا ہے، کیونکہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، بات جب ان کی ہو، تو پھر آدمی کے اندر ایمانی حرارت جاگ جاتی ہے۔ ایک بہت بڑے یہودی عالم نے 3 PhD کی، زندگی لگا دیا ریسرچ کرتے ہوئے اس بات پر کہ مسلمانوں کے تاریخ میں، ان کی ہسٹری میں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ بڑے بڑے بادشاہ آئے اور ان کو قتل کیا، مارا، گھر سے نکالا، وطن جلا دیا۔ کئی مرتبہ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے۔ بغداد کو 5 مرتبہ اجاڑا گیا ہے اس کی ہسٹری میں۔ ایک مرتبہ تو اتنے خطرناک طریقے سے بغداد کو تباہ کیا گیا تھا کہ بغداد کے درمیان میں جو دریا بہتا ہے، دریائے دجلہ، وہ پورے مسلمانوں کے خون سے لال ہو گیا تھا۔ پوری لائبریری جلا دی تھی۔ ایک مرتبہ بغداد میں اتنی تباہی مچائی گئی تھی تاتاریوں کے زمانے میں کہ مسلمانوں کے سر سے، کھوپڑیوں سے مینار بنا دیا تھا۔ سب کچھ ہوا، گرناتا میں، اسپین میں، مراکش میں، کئی جگہ پر ظلم ہوا، قتل عام ہوا، جینوسائیڈ ہوا۔ وہ یہودی عالم کہتا ہے کہ میں اس بات پر ریسرچ کر رہا ہوں، 1400 سالوں میں ان کے ساتھ کئی مرتبہ ایسا ہوا، لیکن واپس یہ جمع ہوتے کیسے ہیں؟ دوسری کسی قوم کے ساتھ اتنا جینوسائیڈ ہو جائے تو وہ اس زمین سے ختم ہو جاتی، ان کی نسلیں ختم ہو جاتی، ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ ایسے کئی آبادیاں ہوئی ہیں افریقہ میں، یورپ میں، کہ وہ نسل ختم کر دی گئی جینوسائیڈ کے بعد۔ لیکن مسلمان ایک قوم ایسی ہے، ان کے ساتھ کتنی مرتبہ جینوسائیڈ ہوا، کتنی مرتبہ ان کو قتل عام میں تباہی مچائی گئی، لیکن پھر سے یہ جمع ہوتے ہیں۔ ان کی اذانیں زندہ ہیں، ان کی نمازیں زندہ ہیں۔ یہ دیکھو، قتل عام کے بعد ان کا جوش زندہ ہے۔ یہ حالات کو نہیں دیکھتے، پھر بھی لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ یہودی عالم کہتا ہے، میں نے دیکھا اپنی 3 PhDوں میں نے ریسرچ کیا تو ایک ہی چیز نظر آتی ہے، ان کو ان کی ٹوپیاں، ان کی داڑیاں، ان کے جبے کرتے یہ نہیں جوڑتے، ان کو ان کی مسجدیں نہیں، بلکہ ان کو سب چیزیں ختم ہو جانے کے بعد بھی کوئی چیز جوڑتی ہے تو وہ نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ نام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ہے کہ ان کے ٹکڑے ہو جانے کے بعد بھی پھر سے ان کو زندہ کھڑے ہونے میں طاقت دیتا ہے۔ وہ ایک نام ایسا ہے، میں نے اپنی زندگی میں دیکھا، جب اس نام کی بات آتی ہے تو سارے اختلافات پیچھے پھینک دیتا ہے، آدمی پیچھے پھینک دیتا ہے۔ عظمت رسالت کی بات ہے، نبی پاک کی بات ہے، ان کی عزت کی بات ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، میرا ایک جملہ ہے، میں اپنی تقریر میں ہمیشہ کہتا ہوں، ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو، ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو۔ آج انجان علاقے میں بھی اگر میں جاؤں تو عزتیں ویسی ہی دیکھا میں نے۔ حیرت ہوتی ہے، میں کئی ایسے علاقوں میں گیا جہاں ہمارا ایکسپیکٹیشن بھی نہیں ہوتا کہ یہاں کے لوگ جانتے بھی ہیں کہ نہیں جانتے، لیکن ان آبادیوں میں بھی جب لوگ مجھے دیکھتے ہیں تو وہی عزت دیتے ہیں جو یہ جوش والی عزت ہے۔ وجہ اس لیے ہے کہ ہمیں ہمارے کپڑوں سے عزت نہیں دی جاتی، ہمیں ہمارے منصب کی وجہ سے عزت نہیں دی جا رہی ہے، نہ میرے خاندان کی وجہ سے۔ جو کچھ بھی عزت ملتی ہے وہ رسول اللہ کے قدموں کی برکت ہے۔ توجہ، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ بلال حبشی حبشہ سے آئے تھے،
چہرہ کالا تھا لیکن مکہ والوں نے غلام بنا کر کے رکھا تھا. بارگاہ مصطفیٰ سے جڑے، تکلیفیں تو آئیں، مصیبتیں تو آئیں، لیکن جانتے ہیں آپ جب فتح مکہ ہوا 20 رمضان کو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ مدینے سے چل کر مکہ آئے، اور مکہ جب فتح ہوا تو مکہ میں حرم پاک میں پہلی اذان دینی تھی، پہلی اذان اعلان کے ساتھ ہونی تھی. تو اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اذان کے لیے کس کو بلایا؟ اسی بلال حبشی کو بلایا. اس مکہ کے فتح کے دن، فتح مکہ کے دن ابو بکر صدیق بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، حیدر کرار بھی ہیں، رضوان اللہ علیہ مجمعین، سب وہاں بڑے بڑے صحابہ ہیں. لیکن حضور نے بلال حبشی کو بلایا، آؤ تم آؤ، اور اس کے بعد کہا کعبے کی چھت پر چڑھو. اذان کہیں سے بھی دے سکتا ہے آدمی، زمین پہ کھڑے ہو کے بھی دے سکتا ہے، یا چھوٹے اونچے ٹیلے پر کھڑا ہو کر کے بھی اذان دے سکتا ہے. لیکن یہ کیوں کہا کہ بلال کعبے کے اوپر چڑھ کر کے اذان دو؟ دنیا کو یہ بتانا تھا جو رسول اللہ کی محبت میں زخم کھاتا ہے اللہ اس کو کعبے کی چھت پر چڑھا دیتا ہے. اس کی عزتوں کا حال یہ ہے. اور ایک تاریخ میں آپ کو بتاؤں، ایک تاریخ، مکہ جب فتح ہوا تھا، مکہ کے فتح کے دن جو حالات تھے مکہ میں، وہ ایسے حالات تھے کہ لوگ جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگے پھر رہے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جو حرم میں آیا اس کو امن ہے، جو عبد المطلب کے گھر میں آیا اس کو امن ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں آیا اسے امن ہے. یہ اعلانات حضور کی طرف سے ہو رہے تھے کہ جو ان علاقوں میں آیا اسے امان دی جائے گی، اس کے ساتھ جنگ نہیں ہوگی. کچھ لوگوں نے آ کر کے سفارش کی، ریکویسٹ کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ کے لوگ بہت زیادہ ہیں، سب حرم میں آ نہیں پائیں گے، سب عبد المطلب کے گھر میں آ نہیں پائیں گے، سب جو ہے ابو سفیان کے گھر میں آ نہیں پائیں گے، اور کچھ آپ ایکسیپشن دے دیجئے اور تھوڑا سا امن کے لیے بڑھائیے. اس دن کا ایک اعلان اکثر لوگ بولتے نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جاؤ راستے پر ایک جھنڈا لگاؤ، جھنڈا لگاؤ. اور اس جھنڈے کا نام کیا تھا؟ بلال حبشی کا جھنڈا. کس کا جھنڈا؟ اور اعلان فرمایا کہ جو اس جھنڈے کے نیچے آیا اسے بھی امان دی جائے گی. 10,000 صحابہ تھے، ان میں سے کسی اور کے نام کا جھنڈا نہیں، بلال حبشی کے نام کا جھنڈا. اور مکہ کے وہ کافر و مشرک جو اسی مکہ کی سرزمین میں بلال حبشی کے پیروں میں رسی ڈال کر کھینچتے تھے، ان کے جسم پر گرم سل رکھتے تھے، ان کو گرم ریت میں سلاتے تھے، انگارے کوئلے ان کے پیٹھ پر داغتے تھے، وہ سب وہاں پر موجود تھے. ان کو اپنے جان بچانے کی فکر تھی، جائیں تو کہاں جائیں. لیکن جب اعلان سنا کہ ایک جھنڈا بنایا گیا ہے بلال حبشی کے نام کا، اس جھنڈے کے نیچے جو آیا اسے امان ہے. آج وہی ظالم اپنی جان بچانے کے لیے بلال حبشی کے جھنڈے کے نیچے آ رہے تھے. میرے مصطفیٰ نے دنیا کو یہ بتایا، جس غلام رسول کو تم ہلکا سمجھتے ہو، ایک وقت آئے گا اپنی جان بچانے کے لیے اسی غلام کے جھنڈے کے نیچے تمہیں آنا پڑے گا. وقت آئے گا اپنی جان بچانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غلاموں کی ان کے پناہ لینی پڑے گی. حالات میرے عزیزوں مکہ مکرمہ میں، کیا بلال حبشی نے کبھی یہ سوچا تھا جب ان کو پیروں میں رسی ڈال کر کے مکہ والے کھینچتے تھے اور گرم سل پر سلاتے تھے، ریت پر سلاتے تھے، ان کی پیٹھ پر انگارے رکھتے تھے، اس وقت انہوں نے سوچا تھا ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب یہی ظالم اپنی جان بچانے کے لیے میرے جھنڈے کے نیچے آئیں گے؟ زندگی میں مصیبتیں کبھی آئیں تو گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا. آج اگر کوئی اپنے طاقت کے بل بوتے تم پر ظلم ڈھا رہا ہو تو انتظار کرو کچھ دیر کی خاموشی. اچھا آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے، ہم تو یہ سوچتے تھے کیرلا، تمل ناڈو سب انڈیا سے الگ ہی رہتے ہیں لوگ، خبریں وہاں کی ادھر یہاں کی ادھر زیادہ ہوتی نہیں. لیکن شاید آپ کو یہ بھی معلوم ہے، اسی لیے میں نے تھوڑا جملہ ہی بولا تھا، کچھ دیر کی خاموشی ہے. یہ کسی کو ٹونٹ کرنے کا مطلب نہیں ہے، یہ زندگی کے ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہے. مجھے بتاؤ، ٹرین میں کبھی بیٹھے ہوں گے آپ، تو ٹرین کبھی ٹنل کے اندر سے گزرتی ہے،
टनल के अंदर से जब गुजरती है, पहाड़ को काट करके रास्ता बनाया गया है, तो क्या पूरे रास्ते में अंधेरा आता है कि नहीं आता? आपने देखा होगा कई ट्रेनें टनल से जब गुजरती हैं तो पूरा अंधेरा हो जाता है। तो क्या जैसी वो अंधेरा आया आप घबरा करके दरवाजे से कूद जाते हैं? नहीं कूदते, सब अपनी सीट पर बैठे हुए हैं। क्यों? सारे पैसेंजर्स को मालूम है ट्रेन चला रहा है, ड्राइवर मौजूद है, पायलट मौजूद है। थोड़ी देर की बात है कि वो चला करके आगे ले जाएगा, उजाला आएगा, सबको पता है। और टनल के अंधेरे से कोई घबरा करके उतरता नहीं। मैं ये कहता हूं कि तुम्हें ड्राइवर पर ट्रेन के इतना यकीन है कि थोड़ी देर के बाद ये अंधेरा चला जाएगा, तो कायनात के रब्बुल आलमीन पर कितना यकीन हो। आज जो मुसीबतें हम पर आई हैं ये हमेशा नहीं रहेंगी। जिंदगी की गाड़ी चल रही है और चलती रहेगी। वो वक्त भी इस उम्मत के पास था जब इटली, नॉर्वे, डेनमार्क, यूरोप के बड़े बड़े बादशाह अपने बेटों को उलमा इस्लाम के पास पढ़ाने के लिए भेजते थे। इस दुनिया को साइंस हमने दिया है, इस दुनिया को आप तारीख तो कभी पढ़ें, अलजिब्रा हमने दिया है, उलमा इस्लाम ने दिया है, बहुत सारे केमिस्ट्री के उसूल उलमा इस्लाम ने दुनिया को दिया है। आपको पता है प्लेन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले हवा में उड़ने का अब्बास बिन फरनास ने दिया था। बड़े बड़े इमाम फखरुद्दीन राजी जिन्होंने मेडिकल साइंस में अपनी किताबें लिखी जो आज तक उससे सारी मेडिकल फायदा उठा रही है। और बच्चों के बीमारी पर लिखी जाने वाली सबसे पहली किताब वो अबू अली सीना की है, जो आज भी अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में बेस बनी हुई जड़ है। दुनिया को हमने मेडिकल साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, ज्योग्राफी, अलजिब्रा, केमिस्ट्री, क्या क्या नहीं दिया। मैं 100 से ज्यादा ऐसे उलमा को बता सकता हूं जिन्होंने इस पूरी दुनिया को चलने फिरने का अंदाज दिया है, सलीका दिया है। वो हमारा सुनहरा वक्त था, वो हमारा गोल्डन एरा था। ये और बात है कि हमारी इस जमात को थोड़ी नजर लगी और हमारे बच्चे उस रास्ते से थोड़ा हट क्या गए कि जमाने की सारी तरक्कियां हमसे मुंह फेर ली। वो कामयाब थे, बड़े बड़े लोग थे, आज हम उनकी तारीख बता करके फख्र कर रहे हैं। हम वहां क्यों नहीं पहुंच पाए? वजह एक ही है। इकबाल ने कहा था, शायर मशरिक, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिर आई कमी वकार में। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब तक तुम गुलाम थे पूरी दुनिया के तुम आका बने हुए थे, पूरी दुनिया के तुम आका बने हुए थे। उनसे थोड़ा सा मुड़ क्या गए, अपना मुंह फेर लिया तुमने तो दुनिया ने अपना मुंह तुमसे फेर लिया, दुनिया को तुमसे दूर कर दिया गया। इसीलिए आज भी वो ताकत और कुव्वत सब चीजें तुम्हारे पास होंगी, सारी चीजें वापस पलट आएंगी। एक बार हमारे बच्चे और नौजवान उठ करके ये अहद तो कर लें कि मैंने दूसरों के कैरेक्टर बहुत अपनाए, एक बार इस दुनिया के सबसे कामयाब इंसान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर को अपना करके तो देखूं। सच बताता हूं मेरे अजीजों, हमारे पास है क्या चीज? आप लोगों ने जो ये इज्जतें अता की हैं क्या है? रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म नबवी का थोड़ा सा हिस्सा ये उलमा हासिल करते हैं। तो देखो तुम नीचे बैठे हो, उनको ऊपर बिठाया गया है। थोड़ा सा हिस्सा इल्म नबवी का सीने में क्या आ जाता है, उनकी इज्जतें बढ़ जाती हैं, उनकी इज्जतें बढ़ जाती हैं। अरे शक्ल भी अगर सुन्नत की अपना लिया तो पूरे माशरे में, कम्युनिटी में उसकी इज्जत अलग हो जाती। और फिर आप मुझे देखो, हमने एक जुमला भी अगर हुजूर की इज्जत के बारे में कहा ना तो सारी दुनिया को हमारी तरफ फेर दिया जाता है, लाखों दिलों को अल्लाह ताला हमारी तरफ फेर देता है। हमने सोशल मीडिया से आपके दिल नहीं जीते। सोशल मीडिया में हजारों लोग भरे हुए हैं, इंटरनेट की दुनिया में बहुत लोग हैं। कुछ लोगों को ये लगता होगा यूट्यूब, इंस्टा और सोशल मीडिया के जमाने की वजह से ये सारी चीजें। नहीं मेरे अजीजों, जब तक अल्लाह ना चाहे लोगों के दिल नहीं फिरते। दिन में 20-20 घंटे ये भी सोशल मीडिया देखते हैं, बहुतों को देखते हैं, लेकिन एक जज्बा सबके दिलों में। मुझे बताओ, मैं 8 महीने जेल के अंदर मौजूद रहा, तो क्या यहाँ के इलाके में कोई ऐसा नहीं है जो गायबाना तौर पर मेरे लिए दुआ कर रहा था? जिस जगह से हम गुजरते हर कोई कहता है कि हमने आपके लिए बहुत दुआएं की। बूढ़ी औरतें कहती हमने रोजे रखे। उनके दिलों में ये मोहब्बत डाला कौन? सोशल मीडिया ने नहीं डाला। जो हुजूर की बात करता है अल्लाह उसकी मोहब्बत पूरे मखलूक में डालता है।
पूरे मखलूक में डालता है, हर जगह के इंसानों में अल्लाह ताला उसकी मोहब्बत डालता है। मैंने प्रैक्टिकल ये देखा, एक जुमला इज्जत रसूल के बारे में कह दिया जाए तो लाखों दिलों को अल्लाह हमारी तरफ फेर देता है, एक जुमला। और अगर कोई अपनी पूरी जिंदगी हुजूर के लिए वक्फ कर दे तो फिर वो जमाने का आला हजरत बन जाता है। लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे अजीजों, इज्जत उसी की है जो उनके साथ वफादारी किया। बाकी कब्रस्तानों में जाओ, कब्रों में कितने ऐसे हैं जो छुप गए, पता भी नहीं कौन है। दुनिया सबको भुला देती है 40 दिन के बाद, साल के बाद तो बेटा भी बाप को भूलने लग जाता है। हाँ, अब तो जो जनरेशन है इनको दादाओं के भी नाम मालूम नहीं पड़ते हैं, और ज्यादा से ज्यादा मालूम हुआ तो दादा तक, पर दादा का तो खत्म, पता नहीं क्या नाम था वो नहीं याद रह जाता। दुनिया भुला देती है मरने के बाद, इसलिए कि खाली रहोगे, कुछ काम नहीं करोगे तो दुनिया भी तुमको बेकाम बना देगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दुनिया कभी नहीं भूलती, कभी नहीं भूलती, चाहे वो कब्र के अंदर चले जाएं। 800 साल हो गए अजमेर के गरीब नवाज को, कोई बच्चा भूला नहीं है, कोई बच्चा भूला नहीं है। ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने इस जमीन पर रह करके रसूलुल्लाह से वफादारी किया। हुजूर की जिंदगी, हुजूर की इज्जत के साथ वफादारी जो करता है उसको जमीन के नीचे जाने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रखा जाता है। इसीलिए मेरे अजीजों, आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उम्मत को समझाते हुए एक शेर में कहा था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। क्या है? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। आज तुम्हारे पास वक्त है, आ जाओ बारगाह मुस्तफा में। इज्जतें कहां ढूंढ रहे हो? पाउडर लाली में इज्जत नहीं है, ये ग्लैमर की दुनिया में इज्जत नहीं है। हमने देखा है ये झलकियों में आने वाले, टेलीविजन पर थिरकने वाले, ये मुजरा करने वाले, ये ज्यादा दिन तक नहीं रहते। जैसे इनके चेहरों से जवानी खत्म हुई, ये दुनिया नया हीरो ढूंढ लेती है। हाँ, ये उनका एक लिमिट होता है, और एक्टर हो कि एक्ट्रेस हो, उनकी एक लिमिट है। जैसे ही जिंदगी ऊंची बड़ी होती गई, दुनिया नए नए एक्टर को अपना हीरो बनाती है। अब हम इनके फैन हो गए, बूढ़े हो गए, खत्म। ग्लैमर की दुनिया में जो बूढ़ा होता है उसको पूछा नहीं जाता। यही सियासत की दुनिया में भी है। सियासत की दुनिया में भी हमने देखा, कुर्सी पर बैठने वाला आज वो नशा में है कि मेरे पास सब कुछ है। अरे थोड़े बूढ़े हो जाओ, फिर देखो किसी अखबार के कोने में भी तुम्हारा नाम नहीं रहे। ऐसे बहुत सारे बूढ़े बैठे हुए हैं, अभी भी बहुत सारे हैं। उनको पार्टियों ने भी कहा कि अब जो है आप आराम करने के लिए बैठिए, आपसे मशवरा भी नहीं लिया जाएगा। सियासत में बूढ़ा हुआ 40 साल बेचारा किसी की जूतियां उठाता रहा, जय 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 नारे लगाता रहा। बूढ़ा हो गया तो अब उसको पार्टी भी नहीं पूछती, गवर्नमेंट भी नहीं पूछती। ये मेरे अजीजों, ग्लैमर की दुनिया का भी यही हाल है, सियासत की दुनिया का भी यही हाल है। लेकिन हमने देखा मुस्तफा के गुलामों में, एक आलिम दीन जितना बूढ़ा होता है उसकी इज्जत उतनी बढ़ती चली जाती है। सच है या नहीं? हमने देखा है बुजुर्गों को, उलमाए दीन को, कभी ये नहीं कहा जाता अरे बूढ़े हो गए अब इनका काम नहीं ना। यहां मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम जितना बूढ़ा होता है उसकी इज्जत बढ़ती चली जाती है। एक वो दुनिया है जहां बुढ़ापे में उसको रिटायर कर दिया जाता है। आम आदमी, जाहिल आदमी को क्या करते हैं लोग, अब्बा तुम बूढ़े हो गए, अब बैठो, जवान लोग फैसला करेंगे। लेकिन हमने उलमा को देखा है, जो आलिम सबसे ज्यादा उम्र वाले होते हैं, फिक़ह के मसलों में उनको हाकिम बनाया जाता है। आप फैसला दें, आखिरी होगा। जवान उलमा अपनी अपनी तहकीक पेश करेंगे, ये बूढ़े आलिम दीन जो कहेंगे वही हमारा फैसला होगा। ये इज्जत क्यों? मेरे अजीजों, मैंने अपने मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया को देखा, आला हजरत के उलूम के वारिस, 74 साल की उम्र थी, 74 ईयर्स। लेकिन लोग एक झलक देखने को बेकरार रहते, एक झलक देखने को लोग घिरे पड़े जाते थे। वजह क्या है? ये इज्जत ग्लैमर की दुनिया से आई हुई नहीं, ये मुस्तफा के कदमों से आई हुई है। उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे। सिर्फ नुक्ता यही है, मैं आपको समझाना चाहता हूं। आज की दुनिया में हमारे बहुत सारे बच्चे
عزت ڈھونڈ رہے ہیں, کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں. کہاں پر؟ ان کو یہ لگتا ہے کہ مولانا لوگ ان کے ساتھ رہیں گے تو یہ تو داڑھی والا بنا دیں گے, یہ ملا مولوی بنا دیں گے, اور ہم کو تو عیش کرنے کی فرصت ہی نہیں دیں گے, مولانا لوگ پیچھے لگ جائیں گے. میرے عزیزوں, مولانا لوگ تمہیں پیچھے لگے ہیں تو تمہیں عزت دلانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ بیٹا تو جس کا غلام ہے اس کا پورا تو بن جا. آدھا ادھر کا رہے گا, آدھا ادھر کا رہے گا, تو بعد میں تیری حالت نہ ادھر کی ہوگی نہ ادھر کی. بنتے ہو غلام تو میرے مصطفیٰ کے کہتے ہو. مجھے ایک بات بتاؤ, ابھی میں ایک سوال پوچھوں, سب لوگ نعرہ بھی لگا دیں گے, زور سے بولیں گے, ہوتا یہی ہے. میں سوال کروں ابھی, مجھے بتاؤ کیا آپ میں سے کسی کو رسول اللہ کا غلام کہنے میں شرم آتی ہے؟ کیا حضور کا غلام کہنے میں اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہو؟ فخر سے کہتے ہو کہ ہم غلام رسول ہیں؟ اب یہی تو سوال ہے. کہنے میں جب تمہیں شرم نہیں آتی اور فخر محسوس کرتے ہو تو پھر بن کے دکھانے میں کس بات کی شرم ہے؟ بن کے دکھانے میں شرم کس بات کی ہے؟ ابھی تم نے مجھ سے کہا یا تو پھر جھوٹ بول رہے ہو, جھوٹ بول رہے ہو. اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ, رسول اللہ کا غلام کہنے میں تمہیں شرم نہیں آتی تو پھر تم اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ پھر مجھے شرم کیوں آ رہی ہے؟ پھر مجھے رسول اللہ کی سنت رکھنے میں شرم کیوں آ رہی ہے؟ میں بول تو رہا ہوں کہ فخر سے میں غلام رسول ہوں, لیکن کر کے دکھانے میں شرم کیوں آ رہی ہے؟ یہ تمہارے عمل میں اور تمہارے قول میں بڑا فرق ہے. تو پھر اسی کو کہا گیا ہے کہ بندہ یہ جھوٹا نعرہ لگا رہا ہے, سچی محبت کا نعرہ نہیں لگا رہا ہے. سچی محبت کا نعرہ لگانے والے تو وہ صحابہ تھے, وہ صحابہ تھے. میرے عزیزوں, کیا زندگی تھی ان کی. میں قریب اب آپ کو ختم کرنے کے قریب آیا ہوں, اس لیے کہ جب ہم حضور کے عشق پر بولتے ہیں تو وقت گزر جاتا ہے, پتہ بھی نہیں چلتا. کافی دیر سے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے, مجھے اندازہ ہے, اور یہاں وقت کی پابندی کا لحاظ بھی ہے. بس آج کے دن تھوڑا سا صبر کر لیں, اور شاید گرمی بھی زیادہ لگ رہی ہوگی, اور ہم جہاں جاتے ہیں تو ماحول گرم ہوتا ہی ہے, ویسی گرمی آ جاتی ہے. دو صحابی ہیں, ایک سعد بن ابی وقاص اور ایک عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہما. دونوں بہت قریبی ساتھی تھے, دوست تھے, دوست بہت جگری یار تھے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ, عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ, دونوں نام یاد رکھنا. جنگ احد کا اچانک اعلان ہو گیا, اعلان ہو گیا کہ مشرکین مکہ نے مدینے پر حملہ کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 700 صحابہ کے ساتھ احد کے میدان کی طرف جا رہے ہیں. تو بڑی فکر بھی تھی کہ وہ 3000 کے قریب مشرکین آئے ہوئے تھے. رات کے وقت بیٹھ کر کے دونوں دوست عبداللہ بن جحش اور سعد بن ابی وقاص دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چل میرے بھائی, میں دعا کروں گا تو آمین کہنا, اور تو دعا کرے گا میں آمین کہوں گا. اب دونوں کی دعا سنو توجہ سے. سعد بن ابی وقاص پہلے دعا کرتے ہیں, اے اللہ کل احد کے میدان میں جنگ کے وقت جب میں اتروں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سپاہی بن کر کے اتروں, تو میرا مقابلہ ایک بہت بڑے پہلوان سے کرا دینا. عام آدمی سے لڑنے کی بات نہیں, آئے ہوئے دشمنوں میں سے سب سے بڑے پہلوان سے میرا مقابلہ کرا دینا. کبھی میں اس کو دائیں سے ماروں, کبھی بائیں سے ماروں, کبھی سامنے سے کبھی پیچھے سے, اور جب وہ گر جائے تو پھر میں خوشی سے اعلان کروں لبیک یا رسول اللہ. جس کا مفہوم میں بتا رہا ہوں. سعد بن ابی وقاص کی یہ دعا تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا نعرہ لگاؤں. ان کی یہ دعا تھی. عبداللہ بن جحش آمین آمین کہہ رہے تھے. پھر اس کے بعد عبداللہ بن جحش دعا کرتے ہیں. ان کی دعا کیا تھی؟ کہتے اے اللہ جب میں میدان احد میں اتروں, دشمنوں سے میرا مقابلہ ہو, تو میں محبت مصطفیٰ میں لڑتے لڑتے پورے جھنڈ کے اندر چلا جاؤں. لوگ کبھی مجھے دائیں سے ماریں, کبھی بائیں سے ماریں, کبھی سامنے سے ماریں, کبھی پیچھے سے ماریں, میں ہر زخم پر میرے رسول اللہ کی عزت کا نعرہ لگاؤں. یہ ان کی دعا تھی کہ میں زخم کھاتا جاؤں اور نبی کی عزت کا نعرہ لگاتا جاؤں. دونوں نے دعا کی, دونوں نے آمین کہا. جنگ دوسرے دن ہوئی. اتفاق ایسا کہ ان کی دعائیں قبول ہوئی. سعد ابن ابی وقاص کا مقابلہ ایک بہت بڑے پہلوان سے ہوا. وہ اتنا بڑا پہلوان دوستوں, آپ یہ بیان سن رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل رضا کی وائس کی جانب سے. مفتی سلمان اظہری کی آواز میں یہ بیان ہے جشن عید میلاد النبی کا. پھر جب وہ گر گیا تو حضور کی عزت کا جھنڈا لہرایا. شام میں جنگ ختم ہوئی. سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں میرے جگری دوست کو میں ڈھونڈنے کے لیے نکلا. عبداللہ بن جحش کہاں ہے؟
मैदान में जब ढूंढने के लिए निकला तो लोगों ने कहा अब्दुल्ला बिन जहश की शहादत हो गई, वो शहीद हो गए। शहीद हो गए। जिसका बहुत करीबी दोस्त शहीद हो जाए तो उसके दिल पर क्या गुजरती। साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं कहां है? तो लोगों ने कहा अब्दुल्ला बिन जहश के जिस्म के 80 टुकड़े कर दिए गए, 80 टुकड़े कर दिए गए। साद इब्न अबी वक्कास आए, अब्दुल्ला बिन जहश का सिर्फ सर था, बाकी सब टुकड़े थे। जमा किया और उसके बाद कहते हैं ए मेरे दोस्त, कल मैंने भी दुआ किया था अल्लाह से और मेरी दुआ भी कबूल हुई और तूने भी दुआ किया था। साहबा ने बताया अब्दुल्ला बिन जहश जब मैदान में उतरे तो मुशरिकीन ने उनको घेर लिया, कभी दाएं से मार रहे थे, कभी बाएं से मार रहे थे, कभी आगे से कभी पीछे से, इतना मार रहे थे मगर ये जोश में हुजूर की इज्जत के नारे लगा रहे थे कि फिदा का या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल मैं आप पर फिदा हो जाऊं। फिर शहीद हो गए, टुकड़े हो गए। अब साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं मेरे भाई, दुआ मैंने भी किया था, दुआ तूने भी किया था, मैंने मारने की दुआ की थी, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली। लेकिन साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं ए अब्दुल्ला बिन जहश, मेरी दुआ से तेरी दुआ बहुत आला है। वजह यह है कि मोहब्बत मुस्तफा में मारना और है, लेकिन हुजूर की मोहब्बत में कत्ल हो जाना और है, फना हो जाना उसका मजा ही और है। जिसको आला हजरत फाजिल बरेलवी कहते हैं कि जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजूं करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। जिसको हुजूर की मोहब्बत में ही उस दर्द में मजा आता हो तो वो इलाज क्यों कराए। फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। आज रबीउन नूर शरीफ का माह मुबारक आ चुका है, हर गली सज गई है और चेहरे रौनक से भरे हुए हैं। मगर मेरे अजीजों, आज अपने हालात की तरफ भी देख लो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हर जुमेरात को फरिश्ते मेरी उम्मत के आमाल मेरे सामने ला करके पेश करते हैं, बताते हैं या रसूल अल्लाह फलां का बेटा फलां हफ्ते भर में ये काम करता रहा, इतनी नमाजें छोड़ा है, इतना झूठ बोला है, इतनी चुगलियां किया है, इतने धोखे दिया है। ये सब रिपोर्ट जब हुजूर की बारगाह में फरिश्ते लेकर के जाते हैं, हुजूर फरमाते हैं उम्मत के जब ये आमाल मेरे सामने पेश होते हैं तो मुझे दर्द होता है, तकलीफ होती है, मैं इस्तिग़फ़ार करता हूं, और अच्छे आमाल मेरे सामने पेश किए जाते हैं तो मुझे खुशी होती है। मुझे बताओ, मीलाद में झंडे लगाने वाले, लाइटिंग से रोशन करने वाले, क्या आपने ये भी सोचा कि इस हफ्ते जब मेरे आमाल मेरे नबी के पास पेश किए जाएंगे तो हुजूर पर क्या गुजरेगी, क्या बीतेगी। कभी तो अपनी जिंदगी को ऐसा संवारो कि जब हमारी खबरें हुजूर तक पहुंचे तो मेरे आका की नजर हो जाए और फिर इतना फरमा दें, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना फरमा दें कि छोड़ दो इसको, ये मेरा मलंग है, छोड़ दो इसको, ये मेरा दीवाना है। बस इतनी जिंदगी गुजारो कि मरने के बाद जब कब्र में पहुंचे तो मुनकर नकीर बाद में आए, पहले रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। मैं मरूं तो मेरे आका, ये मलाइका से कहना इसे कोई मत जगाना, अभी आंख लग गई है, अभी आंख लग गई है। ये किसके लिए कहा जा सकता है? उसके लिए जो हुजूर की मोहब्बत में यहाँ जख्म खाया, हुजूर की मोहब्बत में ताने बर्दाश्त किया, हुजूर की मोहब्बत में लोग उसको टांट मारते रहे, इसको पुराना कहते रहे, इसको ऐसे ताने मारते रहे कि ये इस जमाने का आदमी नहीं है, इसकी शक्ल देखो। मेरे आका ने खुद फरमाया एक दौर ऐसा आएगा तुम पर कि तुम अगर ईमान पर कायम रहोगे तो लोग देख देख करके हंसते हुए ऐसा टांट मारेंगे जैसे एक जिना करने वाले को मारा जाता है। ऐसा लोग ताज्जुब से देखेंगे तुम्हें जैसे चोरों को देखा जाता है। वो दौर ऐसा आ जाएगा, अच्छे लोगों को लोग ताज्जुब से देखेंगे, ये देखो ये मोमिन जा रहा है, ये देखो ये सुन्नी जा रहा है, ये ताज्जुब से लोग देखा करेंगे। एक वक्त आएगा, हुजूर ने फरमाया, क्योंकि सब जगह बुराइयां बुराइयां बुराइयां, फैशन बन चुका होगा बुराइयां, और नंगा घूमना लोगों के अंदर ट्रेंड बन चुका होगा। देखो इस दुनिया को, हमारे बच्चों को क्या बना करके रखा। कई नौजवानों को हम देखते हैं कानों में बालियां पहन लिया, चोटी भी रख लिया, नथनियां भी लगा दिया, चूड़ियां भी पहना दिया। अरे मर्द, अच्छे भले मर्द को इसने पता नहीं नामर्द बना दिया। और दुनिया औरतों को, लड़कियों को आधे लिबास में लेकर के आ गई, लिबास ही इनका उतार दिया और कहा कि नहीं, ये मुसलमान चार दीवारी के अंदर रखते हैं और इतना ओढ़ा करके रखते हैं, ये पाबंदी काहे की, ये सब तुमको क्यों अंदर कैद करके रखते हैं। और लड़कियों को ऐसा लगता है हाँ, ये इतना पर्दे में क्यों रखते हैं, इतना छुपा के क्यों रखते हैं। काश हमारी बच्चियों को इतनी बात समझ में आ जाती कि हर कीमती चीज छुपाई जाती है,
اس لیے کہ دنیا میں کتے بہت ہیں، قیمتی چیز کو چھپا کر کے رکھا جاتا ہے، اور کبھی عزت کے لیے غلاف بھی ڈالا جاتا ہے۔ ہمارے گھر کے اوپر غلاف نہیں، لیکن اللہ کے گھر کعبے کے اوپر غلاف ہے۔ کیوں؟ عزت والی چیز کو چادر سے ڈھکا جاتا ہے۔ ہم نے اپنی ماں اور بہنوں کو برقع اسی لیے پہنایا کہ وہ عزت والی ہے۔ ان کو دنیا کیسا مائنڈ واش کر رہی ہے کہ نہیں، یہ پرانے خیالات ہیں، نکلو باہر، بال کھولو، جسم دکھاؤ۔ جو عورت جتنا جسم دکھائے گی اتنا اس کو فیشنیبل سمجھا جاتا ہے، اس کو پوش سمجھا جاتا ہے، ہائی لیول کی سوسائٹی کی عورت سمجھا جاتا ہے۔ نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ دنیا نے تمہیں جانور بننے کی صلاح دی ہے، اور میرے مصطفیٰ نے تمہیں انسان بنایا۔ انسان میں اور جانور میں فرق ہے یا نہیں؟ وہ جانور ہے جو کبھی ماں سے بھی زنا کرے، بیٹی سے بھی۔ ان کے ہاں ماں بیٹی رشتہ ہوتا ہے، جانور کو بھلا دیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ جانور جان بوجھ کے کر رہا ہے، اس کو عقل ہی نہیں دیا گیا۔ جانور آپس میں سب کے ساتھ جوڑا کھا رہا ہے، جمع کر رہا ہے، لیکن یہی کام اگر انسان کرنے لگے، اس کو فیشن دیا جانے لگے، تو میرے عزیزو یہ دنیا تمہیں جانور بنانا چاہتی ہے۔ اسی لیے یورپ میں جا کر کے دیکھو، وہاں پر اکثر بچوں کو ان کے باپ کا پتہ نہیں، اس لیے کہ شادی جیسے نظام کو توڑ کے رکھ دیا۔ ضروری نہیں ہے لیو ان ریلیشن شپ میں رہو، بس کوئی بھی لڑکی پسند ہے اس کے ساتھ چلتے رہو، ایک بچہ ہو جائے، دو بچے ہو جائے، اس کے بعد سوچا جائے گا شادی کرنا ہے۔ یہ ٹرینڈ ہے، رواج ہے، بڑے بڑے سیلیبریٹی کرتے ہیں، 3 بچے ہو گئے لیکن شادی نہیں ہوئی۔ یہ نظام توڑ دیا گیا، یہ جانوروں کی طرح رہو، پابندی نہیں ہونا چاہیے۔ جانور ہے جس کے اوپر کوئی پابندی نہیں، ہم انسان ہیں، انسان کو پابندی میں ہی رہنے میں بھلائی ہے، اور اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو یہ بہت برا جانور بن جائے گا۔ اسی لیے میرے عزیزو، آزاد ہونے کی کوشش مت کرنا، اپنے آپ کو رسول اللہ کی غلامی میں باندھ لو۔ اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے بلال حبشہ سے آئے تھے اور حضور کے قدموں سے جڑے تھے تو کعبے کی چھت پر پہنچا دیے گئے تھے۔ عزتیں بڑھتی ہیں، ابو بکر آئے تو صدیق بنے، عمر آئے تو فاروق بنے، عثمان آئے تو ذوالنورین بنے، علی صرف 9 سال کی عمر میں رسول اللہ کے پاس آئے تھے، پتلی پتلی ٹانگیں تھیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا تھا کون ہے جو میرا اسلام قبول کرے گا، تو سب سے پہلے علی ابن ابی طالب آگے آئے، کہا میں ایمان لاتا ہوں، میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا 9 سال کا بچہ میرے ساتھ کیا کرے گا، بلکہ ہاتھ اٹھا کر دعا کیا، کہا اے اللہ اس کی ٹانگوں میں، اس کے بازوؤں میں طاقت عطا فرما۔ رسول اللہ کی دعا تھی۔ دنیا نے دیکھا پھر حیدر کرار کس کا نام تھا، شیر خدا کس کا نام تھا۔ 40 صحابہ مل کر کے خیبر کا جو دروازہ اٹھا نہیں پا رہے تھے، وہ تنہا علی ابن ابی طالب نے ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیا۔ یہ صدقہ ہے حضور سے جڑنے کا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گیا اس کی عزتیں بڑھائی دی گئی۔ اور آج ہم جو حضور کی تعریف بیان کرنے کے لیے آئے، آپ بھی کیا سننے کے لیے آئے؟ حضور کی تعریف سننے کے لیے آئے، اور ہم حضور کی تعریف بیان کرنے کے لیے آئے۔ سچ میں بتاؤں، حضور کی تعریف کرنے سے حضور کا مقام اور نہیں بڑھے گا، کیونکہ ان کا خدا خود انہیں بڑھا چکا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فرمایا اللہ نے، اے رسول ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلند کیا ہے۔ تو ہم جیسے لوگ حضور کی تعریف کر کے حضور کو کیا بڑھائیں گے؟ نہیں، حقیقت بات یہ ہے حضور کی عزت ہم نہیں بڑھاتے، جب حضور کی تعریف کرتے ہیں تو ہم خود بڑھ جاتے ہیں۔ جو تعریف کرتا ہے وہ بڑھتا ہے، جو تعریف کرتا ہے وہ بلند ہوتا ہے۔ ابو جہل حضور کو کیا گالیاں دیتا تھا پتہ ہے کسی کو؟ ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ سب جتنے جاہل گزرے گستاخان رسول کیا کیا بولتے تھے حضور کو، جملے کسی کو یاد نہیں، اتنا پتہ ہے کہ گستاخ تھے کیونکہ ان کے جملے محفوظ نہیں۔ لیکن حسان بن ثابت رسول اللہ کی بارگاہ میں جو کہتے تھے آج وہ محفوظ ہے۔ حسان بن ثابت حضور کو دیکھ کر کہتے تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ایک صحابی ہیں کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو ایسا حسین بنایا کہ آج تک آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں۔ دوسرا شعر ان کا سنو، پہلے تو کہا میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، ہو سکتا ہے کوئی سوال کرتا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، آپ مکہ مدینے میں ہی رہتے ہیں، دنیا میں کہیں ہوگا؟ آپ نے شعر میں اتنا ہی کہا میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین دیکھا ہی نہیں۔
لیکن اس کے جواب میں دوسرا مصرع کہہ دیا واجمل منک لم تلد النساء، نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں، کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ اور یہ بات جب حضور کی تعریف کیا تو ان کے جملے بھی محفوظ ہیں، ان کی زندگی بھی محفوظ ہے۔ اور آج 700 سال گزر گئے، بچوں کو یاد ہے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک بردا۔ شرف الدین بوسیری کو کون نہیں جانتا؟ 800 سال پہلے، وہ ہندوستان کے نہیں، تمہارے گاؤں کے بھی نہیں، مصر کے رہنے والے اسکندریہ شہر میں دفن ہیں، لیکن ان کے لکھے ہوئے کلام روضہ رسول پر بھی لکھے ہوئے ہیں، بچے کے دل پر ہیں۔ کیوں؟ جو نبی کی عزت میں بولتا ہے اس کا جملہ محفوظ ہو جاتا ہے، اور گستاخ جو بھونکتے ہیں کتے وہ فنا ہو جاتے ہیں اور ان کے جملے بھی ختم ہو جاتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ موسم کے کیڑے ہیں، موسم جاتے ہی کیڑے بھی گئے، ان کی تاریخ نہیں ہے، لیکن جو حضور کی عزت میں بول کر کے گئے وہ ہمیشہ رہ جاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے یہ جملہ تو سب کو یاد ہے، کون کہا تھا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع صلو علیہ، یہ یاد ہے سب کو، سنا ہے آپ نے، لیکن کیسے سنا؟ ایک فارس کے رہنے والے سعدی شیرازی نے کہا تھا 700 سال پہلے، 600 سال پہلے کہے ہوئے لوگوں کی باتیں محفوظ ہیں، اور ابھی 20 سال پہلے جو کتا بھونک کر کے چلا گیا وہ معلوم نہیں، یاد نہیں رکھے جائیں گے۔ حضور کی جو تعریف کرتا ہے اس کی ہر چیز محفوظ ہو جاتی۔ آپ کو پتا ہے مولانا عبد الرحمن جامی فارسی میں کہتے ہیں تنم فرسودہ جہاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ دلم پشمردہ آوارا ز عصیاں یا رسول اللہ۔ فارسی کلام ہے لیکن پوری دنیا میں محفوظ ہے، اور انہی عاشقوں میں ایک عاشق کا نام آتا ہے امام احمد رضا خان۔ ارے میں تو کیرلا جا کر کے آ رہا ہوں، ملیالم بولنے والے ہیں جن کی باتیں تو باؤنس جاتی رہتی ہیں، شمال ہند والوں کو پتہ ہی نہیں رہتا کہ یہ گالی دے رہا ہے کہ خیریت پوچھ رہا ہے، پتہ ہی نہیں، لیکن ان لوگوں کی زبان سے بھی میں نے دیکھا، ہمیں دیکھ کر کے وہ کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں صلاح، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں صلاح۔ شعر پڑھتے جائے، ملیالی لوگ پڑھ رہے ہیں، ہم نے پوچھا آپ کو سمجھ میں بھی آتا ہے کچھ؟ کہا سمجھ میں نہیں آتا، لیکن عشق میں بولا ہوا ہے، عشق میں بولا ہوا ہے تو سنتے ہیں تو روح جھومنے لگتی ہے۔ جب عاشق رسول کسی بھی زبان میں بولے اللہ اس کے جملوں کو محفوظ رکھتا ہے، اس کے کلام کو محفوظ رکھتا ہے۔ 100 سال ہو گئے اعلیٰ حضرت کبھی ادھر آئے نہیں، لیکن ہر محفل میں اعلیٰ حضرت کا نام ہے، اعلیٰ حضرت کا چرچا کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے باپ داداؤں کے قصیدے نہیں پڑھے، وہ زندگی بھر عظمت رسالت پر قصیدے پڑھتے رہے۔ جب کبھی اعلیٰ حضرت کو کسی نے آ کر ایک تحفے میں گلاب بھی پیش کیا تو آپ نے کہا یہ گلاب صبح کھلتا ہے شام میں مرجھا جاتا ہے، میں اس گلاب سے محبت کرتا ہوں جو کبھی نہیں مرجھا تھا۔ اور پھر اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، اپنے رسول کو یاد کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، سرتا بقدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زخن پھول، بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، اس لیے عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت۔ بس بہت جلدی، اس لیے میرے عزیزو اپنی زندگی کو ایسی بناؤ کہ تمہارا نام رسول اللہ کی تعریف کرنے والوں میں شمار ہو۔ آج تاریخ لکھی جائے گی، کل بھی لوگ پہچانیں گے منگلور کی سرزمین پر صفا اکیڈمی میں بیٹھ کر کے حضور کی عزت کی بات کرنے والے کون تھے، اور ایک وہ تھے جن کو لائٹ لگتے ہی پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ربیع الاول میں لائٹ کیوں ہے؟ ارے لائٹ ہماری مسجد پہ لگی ہے، چہرہ تمہارا کالا کیوں ہو رہا ہے؟ حضور کی عزت میں تم اپنے بیٹوں کے برتھ ڈے پر بڑے بڑے کیک لگاؤ اور موم بتیاں جلا کر کے اسراف کرو، اور یہ پتہ بھی نہیں کہ یہ بیٹا بعد میں بڑا ہو کر کے ڈاکٹر بننے والا ہے کہ ڈاکو بننے والا، پھر بھی تم بڑی شور سے برتھ ڈے منا رہے ہو۔ اور ایک میرے مصطفیٰ کی آمد کا ذکر ہوتا ہے، جو سب کو پتا ہے وہ کائنات کا سب سے اعلیٰ رسول ہے، وہ کائنات کے سب سے اعلیٰ انسان ہیں، ان کا آنا کیا ہمارے لیے رحمت نہیں ہے؟ ان کا آنا پوری کائنات کے لیے۔ اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا کہ اے مومنو میں نے تم پر احسان کیا کہ اپنا رسول تمہارے درمیان بھیجا ہے، تمہارے درمیان بھیجا ہے، تو وہ رسول جب آئے تو میرے عزیزو خوشیاں منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے؟
अभी 15 अगस्त गया, यौम आजादी, इंडिपेंडेंस डे। अरे वो तो 80 साल हो गए। हर साल झंडा लगाते हो, हर साल फूल फेंकते हो, हर साल लोगों को मुबारकबादी देते हो। एक ऐसी तारीख को हम भुलाना नहीं चाहते कि हमारा देश गुलामी से आजाद हुआ था। एक अच्छा दिन हमारे इस वतन में आया था 15 अगस्त को। सारे लोग खुशियां मनाते हैं, उसमें हिंदू क्या मुस्लिम क्या जितने भी देशवासी हैं सब मनाते हैं। और आज तक कोई कहता नहीं, पूछता नहीं, क्योंकि पता है आज नहीं आजाद हो रहा है, हर 15 तारीख को नहीं आजाद होता है। होकर 80 साल हो गए, लेकिन रिपीटेडली हर साल उस दिन को याद रखा जाता है। इसी तरह मेरे अजीजों 12 रबीउल अव्वल को इस कायनात का नक्शा बदल गया था। आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला सुबह शबे विलादत। मेरे मुस्तफा जब आए तो जुल्म को मिटाने वाली तारीख का दिन है, अमन को कायम करने वाली तारीख का दिन 12 रबीउल अव्वल है। वो बच्चियां जो पैदा होते ही कब्र में दबा दी जाती थी, उन बच्चियों के जिंदा रहने वाला दिन 12 रबीउल अव्वल है। औरतों की इज्जत देने वाला दिन 12 रबीउल अव्वल है। यतीमों को इज्जत देने वाले का दिन 12 रबीउल अव्वल है। बेवाओं को तो जंगलों में भेज दिया जाता था, मगर मेरे मुस्तफा ने बेवाओं को गले लगाकर निकाह करके पूरी दुनिया में उनकी इज्जतों को बढ़ाया। 12 रबीउल अव्वल ना होता तो ना ये रमजान होता, ना ये कुरान होता, ना ये मस्जिदों से अजान गूंज रही होती। अरे ना तुम होते, ना हम होते, ना ये नाम के तस्करे होते। हुजूर ना होते तो कुछ ना होता, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, अरे जान है तो जहान है। मेरे अजीज हो, आप इस बात को फैलाए हुए लोगों की बातों की तरफ ना जाएं। मिलाद कहां से साबित है, मिलाद कहां लिखी हुई है, जश्न ईद मिलाद नबी क्यों करते हो, ये सब तुम्हारे खुराफात हैं, तुम्हारी बिदातें हैं। मैं नौजवानों से कहता हूं ज्यादा बहस में मत पढ़ो, उनसे कहो मिलाद कहां है, हमारी किस्मत में। बस मिलाद कहां है, किस्मत में है। ये किस्मत वाले लोग करते हैं जिनको नबी से प्यार है, वो अपने प्यार का इजहार करते हैं, वो अपने प्यार का इजहार करते हैं। और किसी को दर्द हो और तकलीफ हो और चेहरे को मोड़ आए और उनको बर्थडे में कोई तकलीफ नहीं, उनको पूरे दुनिया भर के कोई डे बनाओ, फादर डे, मदर डे, वुमेन डे, कुत्ता डे, हाँ एनिमल डे भी है, सब मना लो, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन रसूलुल्लाह का दिन आए तो सवालात पर सवालात, सवालात पर सवालात। मेरे अजीजों, एक बात समझ करके चलो, मिलाद में होता क्या है, हर बंदा अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। मैं गाने बजे, डीजे, नाच, इन सब की हिमायत नहीं कर रहा हूं कि जुलूस में ये सब करना चाहिए ना। उस दिन पूरी दुनिया को दिखाना चाहिए कि रसूलुल्लाह के अखलाक कैसे थे, वो पैगाम देने का दिन है। अल्लाह तबारक व तआला इस मिलाद मुबारका में हमें सच्चा इश्क रसूल अता फरमाए। रब तबारक व तआला इन नौने हालों के दिलों में मोहब्बत मुस्तफ़ा की धड़कनें अता फरमाए। जब तक जिए तो अल्लाह तेरे नबी के कदमों में जिए और हमारी इज्जतों को हुजूर के कदमों से जोड़ कर अता फरमा। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुफ्ती सलमान असहरी जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए कोई दोस्तों, आप ये बयान सुन रहे हैं हमारे YouTube चैनल रज़ा की वॉइस की जानिब से। मुफ्ती सलमान अजहरी की आवाज़ में ये बयान है जश्न ईद मिलादुन नबी का।